تو جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی، یعنی کہ جب رسول بنایا، نبی بنایا، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے گھر کے لوگ تھے، پہلے ان کو دعوت دیتے تھے، ان کو اللہ کے بارے میں بتاتے تھے، دین کے بارے میں بتاتے تھے۔ لیکن جب اللہ کا حکم آیا کہ اب دین کی بات کو عام کرو، مطلب لوگوں تک پہنچاؤ، پبلکلی کرو، جو آپ کے ریلیٹیوز ہیں، جو مکہ کے بڑے بڑے سردار ہیں، ان تک اس بات کو پہنچاؤ تاکہ دین کی بات آگے بڑھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ کیوں نہ ایک جگہ جمع کر کے پھر دین کی بات بتائی جائے۔ تو سب کو اپنے گھر کھانے کی دعوت پہ بلایا، جتنے بھی اپنے ریلیٹیوز تھے، بڑے بڑے سردار تھے، سب کو انوائٹ کیا اپنے یہاں کھانے کے اوپر۔ تو سب لوگ آئے، کھانا کھایا سب نے، اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دینی شروع کری، سب کو بتایا اللہ کے بارے میں، دین کے بارے میں۔ تو کچھ لوگوں کو بات سمجھ میں آ گئی اور اسلام میں داخل ہو گئے، لیکن بہت سے لوگ تھے ان کو نہیں سمجھ میں آئی بات۔ اس میں ابو لہب بھی موجود تھا، اور وہ جو ابو لہب تھا وہ بولا کہ اگر میں آپ کے دین کو اپنا لوں، یعنی کہ ایکسیپٹ کر لوں اس دین کو، تو مجھے فضیلت کیا ملے گی، مطلب میرے لیے ایکسٹرا کیا ہوگا، اسپیشل کیا ہوگا ان لوگوں کے مقابلے میں جو میرے ساتھ بیٹھے ہیں، مطلب ان سے زیادہ مجھے ملے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو وعدہ اللہ کا اپنے نیک بندوں سے، اپنے مومن بندوں سے ہے، وہی آپ کو ملے گا، مطلب وہی چیزیں آپ کو ملیں گی، وہی نعمتیں آپ کو ملیں گی جو اللہ کے نیک بندوں کو ملیں گی، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو فوراً بولا کہ مطلب مجھے کچھ فضیلت نہیں ملے گی، میرے لیے کچھ ایکسٹرا نہیں ہوگا، مطلب میرا بھی مقام جو ہے وہ انہی لوگوں کے برابر ہوگا، مطلب مجھے کوئی ہائی پوزیشن نہیں ملے گی۔ تو ایسے دین کو میں نہیں مانتا، ایسے دین کو میں نہیں اپناتا۔ اور بولا کہ تباً لہذا دین، برباد ہو جائے یہ دین، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک۔ اتنے خطرناک الفاظ اس نے منہ سے نکالے جو اللہ کو غضب دلانے والے تھے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ایک واقعہ یہ پیش آیا، اس کے بعد ایک اور انسیڈنٹ ہوا، ایک اور واقعہ پیش آیا، صحیح مسلم اور صحیح بخاری دونوں میں ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دینے لگے سب جگہ، تو ایک بس کوہ صفا ہے وہاں پہ پہاڑی، اس کے اوپر چڑھے اور اس کے ٹاپ پر جا کے، یعنی اس کی جو چوٹی تھی وہاں پر کھڑے ہو کے سب کو آواز لگائی، واہ صباحا۔ یہ عرب کلچر میں ایک طریقہ تھا، جب کوئی نیوز دینی ہوتی تھی یا پھر کسی چیز کے بارے میں انفارم کرنا ہوتا تھا تو لوگ پہاڑ پر چڑھ جاتے تھے، ہلز جو ہوتے ہیں، اور اس پر چڑھ کر آواز دیا کرتے تھے لوگوں کو تاکہ جمع ہو جائیں، پھر ان کو ایک ساتھ تعریفات بتا دی جائے۔ سمجھ لیں ایک طرح کا یہ مینس آف کمیونیکیشن تھا، یعنی کہ لوگوں سے بات کرنے کا ذریعہ تھا۔ تو یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ اس ہل پر، پہاڑ پر چڑھے اور وہاں جا کر آواز لگائی سب کو، واہ صباحا، یعنی کہ ایک صبح جو آنے والی ہے۔ تو لوگ الرٹ ہو جاتے تھے، فوراً جمع ہو جاتے تھے، تو سارے لوگ وہاں پر آ کر جمع ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے، یعنی اس ہل کے پیچھے دشمن حملہ کرنے والا ہے، تو تم لوگ سب یقین کرو گے؟ تو سب لوگوں نے کہا بالکل کریں گے یقین، کیونکہ آپ صادق ہیں، امین ہیں، آپ نے کبھی بھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ اور ویسے بھی جو پہاڑ کے اوپر کھڑا ہے، اونچائی پہ جو ہوتا ہے، ہائٹ پر، اس کو دونوں سائڈ دکھ رہی ہیں، دونوں فیس دکھ رہے ہیں، اور جو نیچے کھڑا ہے اس کو ایک ہی سائڈ دکھ رہی ہے، اس لیے بھی لوگوں نے یقین کرا بھائی ہو سکتا ہے پیچھے دشمن ہو۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یقین ہو گیا کہ یہ لوگ مجھ پر یقین کرتے ہیں، تو پھر دین کی دعوت دینی شروع کری، اللہ کے بارے میں بتانا شروع کرا کہ وہ صبح جو آنے والی، یعنی قیامت کی صبح، جو ہولناکیاں لے کر آئے گی، اس ہولناکیوں سے بچنے کے لیے اس سچے رب کی طرف آ جاؤ جو برحق ہے، جو اکیلا ہے، واحد ہے۔ تو یہاں بھی بہت سے لوگوں نے یقین کر لیا، کیونکہ اللہ کے رسول صادق تھے، سچے تھے، اور کافی لوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔ لیکن وہاں پر بھی وہ ابو لہب موجود تھا۔ وہ فوراً بولا تباً لکا یا محمد، ہلاک ہو جاؤ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ من ذالک، لہٰذا جمعتنا، اس لیے تم نے ہمیں جمع کرا، تباً لکا سائر الیوم، ہمیشہ کے لیے ہر دن تم پر ہلاکت ہو، بربادی ہو۔ یہ الفاظ اس نے یوز کرے، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ کو اتنا غضب آیا، اتنا غضب آیا، تو پوری سورت اس کی بد دعا کے لیے اتار دی، پوری سورت۔
اس کے نام کے اوپر تر گئی ابو لہب، اس لیے سورت کا نزول ہوا۔ اختلافات ہوتے ہیں، ڈفرینسز ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کچھ بھی منہ سے نکالنے لگو، کچھ بھی کہنا شروع کر دو۔ اپنے الفاظوں کو بہت زیادہ سوچ سمجھ کر نکالیں، خاص طور سے دین کے معاملے میں، اللہ کے بارے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ اگر کسی کے آپ خلاف بھی ہو، پھر بھی الفاظ قاعدے کے نکلیں، پھر بھی ورڈس آف سلیکشن جو ہوتا ہے وہ اچھا ہونا چاہیے، نہ کہ دین کے لیے، اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسے الفاظ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا نزول کرا۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اس کی آیتیں جتنی بھی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، کیونکہ ہر آیت کسی نہ کسی واقعے سے ریلیٹ کرتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں ابو لہب کے اور وہ ہلاک ہو گیا۔ تبت یدا ابی لہب یعنی کہ دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں ابو لہب کے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ ہاتھوں کا ذکر اس لیے کر رہے ہیں، اسکالرز بتاتے ہیں کہ ہاتھ جو ہے وہ باڈی کا سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے، کیونکہ اگر ہاتھ نہیں ہوں گے تو سروائیو کرنا سب سے زیادہ مشکل ہے۔ باقی اگر کوئی پارٹ نہیں ہوتا پھر بھی بندہ کچھ نہ کچھ کر لیتا ہے، ہاتھوں کے تھرو کر لیتا ہے کچھ نہ کچھ، لیکن ہاتھوں کا ایسا معاملہ ہے کہ اگر ہاتھ نہیں ہے تو ہماری زندگی بالکل مطلب ایک طرح سے برباد ہو گئی، ختم ہو گئی، فنش۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہاتھوں کا ذکر کیا، یعنی کہ دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اس ابو لہب کے۔ اور یہاں جو اسکالر بتاتے ہیں تبت کا مطلب ہے ٹوٹ جانا، برباد ہو جانا، ہلاک ہو جانا، سارے میننگ نکلتے ہیں۔ اور یہ جو ابو لہب تھا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان تو کرتا ہی تھا، تکلیف پہنچاتا تھا، ساتھ ساتھ مذاق بھی اڑاتا تھا، ہنسی اڑاتا تھا کھڑے ہو کے۔ ایک بار اس نے مذاق میں کہا تھا تبل یدیا، یعنی بربادی ہو میرے ہاتھوں کی، مطلب مذاق میں اس نے یہ بات کہی۔ اور پھر بولا مجھے تو کوئی بربادی نظر نہیں آتی، نہ مجھے جہنم نظر آتی نہ مجھے جنت نظر آتی۔ اور میرا جو بھتیجا یعنی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد یا تو جہنم ہے یا جنت ہے، لیکن مجھے تو اپنے ہاتھوں میں کوئی بھی چیز نظر نہیں آتی، نہ جنت نہ جہنم۔ ایک سرکاسٹک وے میں اس نے یہ بات کہی، مذاق اڑاتے ہوئے۔ جب اس طرح سے تو ہاتھوں کے بارے میں کہہ رہا ہے تو تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، برباد ہو جائیں تیرے ہاتھ۔ وتب یعنی ہلاک ہو چکا وہ، اللہ تعالیٰ نے اسٹیمپ لگا دیا، مہر لگا دی، اب اس کو کوئی چانس نہیں معافی کا، شروع ہو گئی اس کی بربادی۔ ہوا یوں جب غزوہ بدر ہوئی تھی تو یہ اس میں شامل نہیں ہوا تھا، اس نے اپنا آلٹرنیٹ بھیج دیا تھا، یعنی اپنے بدلے کسی اور کو بھیج دیا تھا۔ یہ بہت زیادہ ڈرپوک، بہت بزدل، کاورڈ تھا۔ باقی اور جتنے بھی سردار تھے، دشمن اسلام تھے، وہ اس جنگ میں شامل ہوئے تھے، جیسے کہ ابو جہل، اور وہاں پر مارے گئے وہ سب، لیکن یہ خوف اور ڈر کی وجہ سے اس جنگ میں شامل نہیں ہوا تھا۔ اور غزوہ بدر کے تھوڑے سے مہینے کے بعد، یعنی کچھ ٹائم کے بعد، اس کو ایک ایسی بیماری ہو گئی جیسے کہ چکن پاکس ہوتی نا، دانے نکل آئے اس کی پوری باڈی کے اوپر، جو چھوت چھات کی بیماری کہلاتی ہے، جو ایک دوسرے کو لگ جاتی ہے، یعنی ڈیڈلی کنٹیجس ڈیزیز، اس طرح کی بیماری ہوئی جو چھونے سے لگ جاتی ہے، انفیکشن والی۔ تو اس کو کارنر کر دیا گیا، مطلب ایک کونے میں اٹھا کے ڈال دیا گیا، کوئی بھی اس کے پاس نہیں جاتا تھا، یہاں تک کہ اس کی اولاد بھی اس کے پاس نہیں جاتی تھی، یہ اکیلا پڑا رہتا تھا۔ اور اس کی بیماری بڑھتی گئی، یہاں تک کہ اس کی باڈی جو ہے وہ سڑنے لگی، ڈیکمپوز ہونے لگی، اور اسی حالت میں اس کی موت ہو گئی۔ اور مرنے کے بعد بھی اس کی باڈی بہت دن تک ایسی پڑی رہی، کسی نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا۔ پھر کچھ لوگوں کو بلا کے کسی طریقے سے اس کے لیے گڈھا کھودا گیا اور پھر اس میں اس کو ڈال دیا گیا، مطلب دنیا میں ہی اس کا یہ انجام شروع ہو گیا تھا۔ یہ وتب کا مطلب ہے، دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ نے اس کا انجام دکھانا شروع کر دیا کہ نہ اس کے اولاد پاس آئی اور نہ کوئی اس کے قریب آیا، اتنی خطرناک موت وہ مرا۔ یہ حشر ہوا اس کا دنیا کے اندر، اور آخرت میں تو ہے ہی حشر اس کا بگڑ۔ تو اس میں ہمارے لیے بھی نصیحت ہے، ہدایت ہے ہمارے لیے کہ کبھی بھی ہم لوگ نہ
اپنی زبان سے الٹی سیدھی بات نہ نکالیں، کبھی بھی ایسے الفاظ نہ نکالیں، کیونکہ پتہ نہیں کب اللہ تعالیٰ کیا قبول ہو جائے وہ چیز، اور ہماری زندگی پر اس کا کیا امپیکٹ ہو۔ ٹھیک ہے، آگے